السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور قرآن پاک میں آیت ہے سورہ جمعہ کی، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. جی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. جی اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. جی فضل کا قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ کا فضل. جی یہ اللہ کا فضل ہے کیا؟ ہاؤ کین وی ڈیفائن اٹ؟ کیٹیگرائز ہے اس کا؟ اس کی نہیں کیٹیگرائز بھی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے اللہ کی ذات، مثلا میں ایک مالی فراوانی ہے، جی یہ اس کا فضل بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے. جی یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں جی جی کہ اللہ کا فضل وہ اس وقت بنے گا جب اس کو مالی فراوانی ملی اور یہ شکر میں چلا گیا. جی اور آزمائش اس کی اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو مال و دولت ملا، فراوانی ملی، اور یہ لوگوں کی تحقیر کرنے لگ گیا، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگ گیا، جی یا جہاں کہیں اس کو خرچ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا، اپنی زوم میں پڑ گیا کہ یہ تو میرے اعمال کا نتیجہ ہے، میں نے یہ کام کیا تھا تو یہ ہو گیا، یہ کیا تھا تو یہ ہو گیا. جی جی یہ دوسری طرف آ جاتی ہے. صحیح. جی تو بعض کا تو پریکٹیکلی معاشرے میں دیکھتے ہیں، بڑا دیندار بندہ ہے لیکن وہ رگڑے کھا رہا ہے. وہ مٹیریل دنیاوی لحاظ سے وہ بیچارہ اسباب میں ہی پھنسا ہوا ہے، یعنی تنگی تنگ دستی میں یا کہیں اور معاملات میں. تو یہ علم کے معنی بھی ہے جن کو علم دیا گیا. دیکھیے میں بات گزارش کروں، میں نے جو اپنی پہلی بات میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی ایمان ہمارا قرآن اور حدیث. جی قرآن میں زیر زبر کی تبدیلی ممکن نہیں ہے. بے شک ایسا. حدیث مبارک میں یہ ایک پتہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن صحیح ہے، غریب ہے، یا اور اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں کہ ان میں کوئی ہے. جی یہ چیز اس میں اب یہ شاید دیکھیے کہ ایک تو یہ ایمانیات کی بات آ گئی کہ قرآن مجید آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا ہے، حدیث مبارک ہے اس کو کھنگالو، اس کو دیکھو کہ ہمارے جو محدثین حضرات ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کیا رائے دی ہے. اب یہ ہمارے جو محدثین کرام ہیں انہوں نے دین کے احکامات کے لیے اتنی محنتیں کی ہیں کہ ایک حضرت امام بخاری، جی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ انہیں ایک حدیث پتہ چلی، اس کی تصدیق کے لیے 3 دن کا سفر کر کے گئے جی کسی جگہ. جب وہ مطلوبہ آدمی تک پہنچے تو اس نے اپنی قمیض کی وہ بنائی ہوئی جھولی بنائی ہوئی اور ایک بکری کو پچکار رہا تھا. جی بکری اس کے قریب آئی تو اس نے قمیض چھوڑ کے بکری کو پکڑ لیا. واپس آ گئے وہاں سے. جی واپس آئے تو جو 7 لوگ گئے تھے انہوں نے کہا جی آپ نے اتنا سفر کیا، اس سے بات تو ہی کی آپ نے، اس سے تصدیق نہیں کی آپ نے حدیث کی. جی تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک بکری کو دھوکہ دے سکتا ہے کسی انسان کو دھوکہ دینے میں، وہ کہاں دریغ کرے گا. بے شک ایسے. یہ اور ایک باقاعدہ علم ایجاد ہوا اسماء الرجال کا کہ جو محدثین تھے یا راوی تھے ان کے بارے میں ایک ایک کے بارے میں یہ بحث ان کی تحقیق کی گئی کہ اس کا اپنا کردار کیا ہے، اس کی یادداشت کیسی ہے، کیا یہ الفاظ ایز اٹ از ادا کر دیتا ہے یا الفاظ بدل لیتا ہے، یہ الفاظ بدل لیتا ہے یا ان کا مفہوم بھی بدل دیتا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں خود سے تو کچھ شامل نہیں کرتا، یعنی مفہوم بدلنے میں بھی کیا یہ اسی حد تک رہتا ہے یا کچھ اپنے پاس سے بھی شامل کر لیتا ہے.
اس حد تک بحثیں کی گئی ہیں، اور اس کے مطابق پھر اب کہ جی یہ اس کے فلاں راوی ہیں اور یہ ثقہ ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ ضعیف ہیں، اس طرح کی حدیث ہو تو وہ کمزور روایت بھی ہو تو وہ قابل قبول ہے، اس طرح کی حدیث کمزور روایت بالکل قابل قبول نہیں ہے، یہ سارا کچھ اس میں کیا ہوا ہے۔ تو یہ شے اس میں سوال کیا تھا آپ کا؟ میں سوال آپ کا شاید مس کر گیا۔ فضل فضل۔ اب یہ چیزیں جو ہیں ہاں موجودہ دور میں کہ ہم لوگ کیا، ایک شے ہے کہ قرآن مجید اس کے احکامات جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے احکامات۔ اب دیکھیے 3 چیزیں ہیں جو الہامی مذاہب میں ہیں، ایک ایمانیات کی بات ہے، دوسری عبادات کی بات ہے، اور تیسری اخلاقیات کی بات ہے۔ جی اور میں اس کو قرآن مجید کی جو اولین آیات ہیں سورہ بقرہ کی، جی ذالک الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین جی الذین یؤمنون بما ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمانیات کی بات آ گئی کہ جو بن دیکھے پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ عبادات کی بات آ گئی، جو نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کے نصیب میں کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ اخلاقیات کی بات آ گئی۔ خرچ کرنا۔ اب زکوٰۃ یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور جو انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر بہت کچھ ان کا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسا ایک دانہ گندم کا، اس ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ پھر اور جگہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ ضعفا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے کہ وہ جب لوٹائے گا تو کئی گنا کر کے لوٹائے گا۔ اب قرض حسنا ایک ٹرم ہے ہمیں، جی یعنی یہ قرآن مجید کی ٹرم ہے کہ قرض حسنا وہ ہے کہ جو دینے والا واپسی کی امید نہ رکھے، جی جس نے لیا ہے وہ واپس لوٹائے، وہ نیت رکھے واپس لوٹانے کی، لیکن دینے والا جو ہے اس کو واپسی کی امید نہ رکھے کہ دے دی تو ٹھیک ہے، نہ دی تو نہ صحیح۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا، جی یہ کیا شے ہوئی؟ اب وہ تو اس چیز کا لیکن اپنی مخلوق پر خرچ کرنا اس نے اپنے لیے قرض حسنا قرار دیا ہے۔ اعزاز پھر یہ بھی یہ ارشاد مبارک ہے کہ جو عوام جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ جی ایسے ہی۔ اب یہ جو اللہ کا کنبہ ہونا ایمانیات کے دائرے میں اس کے کسی بیٹے بیٹی کو یا اس کے ماں باپ کو تصور کرنا بھی حرام ہے، گناہ، کبھی گناہ ہے، ایمان سے نکل جانا ہے۔ بے شک ایسے۔ لیکن یہ کہ العیالو کیا الفاظ ہیں کہ یہ جو عوام ہے اللہ کا کنبہ ہے، تو یہ کنبہ اللہ کا ہونا کہ جس کی اب دیکھیے آگے پھر ایک شے آ جاتی ہے، یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے 3 طرح کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ جی پہلے ایک بہادر کو پیش کیا جائے گا، جب وہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دو۔ وہ کہے گا بار الہ میں تیرے دین کی خاطر، تیرے نام کی خاطر دشمن سے، غیر مسلم سے جنگ کرتا ہوا مجھے موت آ گئی تھی اور تیرا یہ وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ارشاد ہوگا کہ کیا اس وقت تیری یہ نیت نہیں تھی کہ تیری بہادری کے چرچے لوگ بہت کریں؟ کہ بار الہ وہ تو تھی۔ تو ارشاد ہوگا کہ جو تو نے چاہا تھا، جو تیری نیت تھی، جس مقصد کے لیے تو نے یہ کیا وہ تجھے حاصل ہو گیا، لوگ بڑی مدت تک تیری بہادری کے چرچے کرتے رہے، تو اب میرے ہاں تیرا اجر کوئی نہیں ہے۔ دوسرا ایک عالم پیش کیا جائے گا
جی خطیب پیش کیا جائے گا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں پھینک دو۔ وہ جب کہے گا کہ میں تیرے دین کے لیے سفر کیے، میں تیرے دین کے لیے تقریریں کی، لوگوں سے ملا، لوگوں کو اس پر قائل کرتا رہا، تو یہی ارشاد ہوگا کہ کیا تیری یہ نیت نہیں تھی کہ لوگ تیری خطابت کے چرچے کرتے رہیں؟ کہ بارالہ یہ تو تھا کہ وہ جو تو نے چاہا تھا، جو نیت تھی تیری، جو ارادہ تھا، وہ تجھے حاصل ہو گیا۔ تیسرا ایک سخی پیش کیا جائے گا، اس کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ اسے یہ ارشاد ہوگا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو وہ یہ کہے گا، جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ کیا تیری یہ نیت نہیں تھی کہ لوگ تیری سخاوت کے بڑے چرچے کریں کہ بارالہ یہ تو تھا، تو یہ ارشاد ہوگا کہ یہ تو مل گیا تمہیں۔ اب دوسری چیز دیکھیے، مثلا رزق کے مسائل ہیں ہمارے ہاں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، مثلا دکاندار حضرات خاص طور پر، یہاں کا تو مجھے نہیں پتا کہ صبح دکانیں کس وقت کھلتی ہیں اور رات کس وقت بند ہوتی ہیں، لیکن میں لاہور کا، اسلام آباد کا یا بڑے شہروں کا، جی بیکریاں تو جلدی کھل جاتی ہیں، 6 بجے بیکری، ہاں جی، باقی دکانیں ذرا لیٹ کھلتی ہیں۔ اچھا، ہاں جی، اب تو لاہور میں تو بیکریاں بھی ماشاءاللہ 10 بجے، چھوٹے علاقوں میں ابھی کچھ نہ کچھ ہاں جی ہے۔ کچھ نہ کچھ۔ اب دیکھیے ایک شے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مطلب میں نے پچھلے دنوں یہ خاصا کہ باپ بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہو پا رہی، بچے کیوں پنجابی کا لفظ ہے آپ ادھرے ہو رہے ہیں، جی یہ بات ہے یا نہیں؟ بے شک ہے۔ اب اس کی بنیادی یا بڑی وجہ جو ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ بچہ جب صبح سکول جاتا ہے یا کالج جاتا ہے، باپ سو رہا ہوتا ہے، جی دوپہر کو بچہ سکول سے آتا ہے یا کالج سے آتا ہے، باپ کام پر جا چکا ہوتا ہے، ایسے رات کو بچہ سو چکا ہوتا ہے، باپ اس کے بعد کام سے واپس آتا ہے۔ بے شک، اور میرے نزدیک جو میرا مشاہدہ ہے کہ باپ بیٹے کی یا اولاد کی اپنے باپ سے، ماں سے تو خیر رہتی ہے، باپ سے ان کی ملاقات شاید ہفتے بعد ہوتی ہے، چھٹی والے دن، جی کہ جب بچے بھی گھر میں ہیں اور باپ بھی گھر میں ہیں، اس وقت ان کی ملاقات ہوئی۔ اس میں تربیت کیا ہوگی، بچے کیا سیکھیں گے، کس طرف جائیں گے۔ اب یہ شاید دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ صبح کا اٹھنا جو ہے، سحر خیزی، صبح سونا، یہ رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ بے شک، اس کی دوسری توجہ یہ ہے کہ صبح کا جلدی اٹھنا جو ہے یہ رزق میں برکت کا باعث ہے، اور بے شمار اس طرح کی احکامات ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے بہترین کام چلتا ہے۔ بہترین آج کے دور میں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی آمدنی ہے، کہاں جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، برکت ہی نہیں ہے۔ جی یہ ہے یا نہیں؟ بالکل، یہ برکت کی جو اڑانی ہے یہ ہم خود اڑا رہے ہیں۔ صحیح، یہ رویے جو ہیں کہ اب ایک ارشاد مبارک ہے، النظافۃ نصف الایمان، جی صفائی نصف ایمان ہے۔ بے شک، کیا ہماری ہر گلی، ہر چوک، ہر نالی گندگی سے بھری ہوئی ہے یا نہیں؟ ایسے ہی، اور اس کے لیے کیا ایک، میں مثلا پچھلی دفعہ بھی شاید یہ پتہ نہیں گزارش کی یا نہیں، کہ شاپر بیگ جی یہ گندگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بارشوں کے دنوں میں سیلاب لانے کا شہروں میں یا آبادیوں میں ایک ذریعہ بنتے ہیں کہ یہ گلتا نہیں ہے کہیں بھی، اور یہ جب پانی بھر کے کسی نالی کے یا کسی پائپ کے آگے آ جائے تو یہ پورا بند کر دیتا ہے پائپ کو۔ جی ایک چھوٹا سا گھروں میں یہ خواتین کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ صاحب ہمارے ہاں شاپر کے بغیر بات ہی نہیں ہے کوئی، ایسے ہی، کہ شاپر آیا ہے، ایک کیل لگا کے اس پر ایک ٹانگ لیں اور شاپر جو آتے جائیں اس میں ڈالتے جائیں، بھر جائے، اس کو گانٹھ لگا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں، وہ کبھی بھی تنگی کا باعث نہیں بنے گا۔ اب کراچی کے جو نالے دکھاتے ہیں، ایسے ہی، کیا ان میں سوائے شاپروں کے کچھ اور نظر آتا ہے؟ بے شک، کیا یہ ہم، ایک چھوٹی سی بات ہے، کیا اگر ہم یہ کام کر لیں تو کیا یہ اس سے نجات مل سکتی ہے یا نہیں؟ یقیناً بالکل مل سکتی، یہ ہے صفائی کا ہے۔ پھر یہ سڑکوں پر یہ مسکراہٹ کا صدقہ قرار دینا،
بے شک کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ سلام کو عام کرنا، بے شک کیا ہم کسی ناواقف سے سلام لینا گوارا کرتے ہیں؟ اپنے سے چھوٹے درجے کا کو بندہ ہو، کیا اس کے سلام کا جواب دینا گوارا کرتے ہیں؟ بے شک کیا یہ چیزیں ہمارے دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں یا نہیں؟ بے شک ہے۔ اور کیا ان پر عمل کرنے سے، اب یہ چیزیں اس کو اگر دوسری طرف دیکھیں، یورپ میں غیر مسلم ہیں لیکن کیا ان کے ہاں سلام کا عام نہیں ہے؟ انجان ہیں، گزرتے ہوئے ہیلو ہیلو کر دیا مسکراتے ہوئے، کیا اس کا کیا گھس گیا یا اس کو کیا مل گیا؟ پھر سڑکوں کا صاف ستھرا ہونا، مطلب میں نے شاید پہلے یہ کہ کینیڈا میں 2008 میں ایک ریاست ایک بس سٹاپ پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا چھوٹا سا کہ سگریٹ پی کر یا بوتل پی کر سڑک پر پھینکنے والے کو $500 جرمانہ ہوگا۔ اب $500 ان کے ہاں بہت بڑی رقم ہے۔ جی ہمارے ہاں آج مطلب کینیڈین ڈالر بھی اگر لیں تو لاکھ سوا لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے، بن جاتا ہے۔ $500 ان کا۔ جی مجھے دوبارہ 2018 میں جانا ہوا، مجھے یہ بورڈ نظر نہیں آیا۔ میں نے پوچھا ان سے، ان کا جی لوگوں کی اب عادت ہو گئی ہے، اب کوئی سڑک پر نہ سگریٹ پھینکتا ہے پی کر، نہ بوتل، نہ کوئی اور ایسی چیز۔ شاپر تو دور کی بات ہے۔ بہت دور کی بات ہے، اور یہ کہ اب لوگوں کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے گورنمنٹ نے یہ رول بدل دیا ہے، اب جرمانہ ختم کر دیا انہوں نے، لیکن لوگوں کی عادت ہو گئی، اب لوگ نہیں پھینکتے۔ جی دوسرا ایک لطیفے کے طور پر، ایک دفعہ ایک سردار صاحب اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، جو اشارہ دبا کے نکالتے، بیوی ان کی کہے کہ سردار جی کچھ خیال کریں، اشارہ ریڈ لائٹ ہے۔ سردار صاحب کہیں شیر بن شیر، یہ والے شیر نہیں۔ وہ ایک جگہ سبز لائٹ تھی، سردار صاحب نے گاڑی روک لی، بیوی نے کہا کہ سردار جی ہن شیر کیوں نہیں بنتے؟ انہوں نے کہا کہ دوسرے پاس بھی کوئی شیر نہ آندا ہوگا۔ مطلب میں نے کینیڈا ہی میں ایک دیہاتی علاقے میں رات کے میں 1:30-2 کا ٹائم تھا، ایک جگہ ہم ایک چوک میں پہنچے، اب 2-2:30 بجے ہوں جی اور دیہاتی علاقہ ہو، اور چوک میں اشارہ بھی کوئی نہیں ہے، جی صرف ایک ہاتھ کا سرخ ہاتھ بنا ہوا ہے رکنے کا۔ جی ہماری گاڑی کے ڈرائیور نے، جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، روک لی گاڑی۔ سامنے والی گاڑی ہارڈلی کوئی، شاید ہمارے روکتے روکتے اس کی بریک لگی ہم سے پہلے، جی وہ نکلا، پھر ہمارے والی گاڑی نکلی۔ میں نے پوچھا اس سے کہ یہ کیا معاملہ، کہ اس وقت رات ادھر سے گاڑی کوئی اور دوسری طرف سے آ رہی ہو تو لائٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ اصول ہے، اور اس کی وجہ سے میں نے جو آدھا منٹ لیٹ کیا ہے یہ بھی ہے کہ جو پہلے رکا ہے وہ پہلے نکلے گا، پھر دوسرا نکلے گا، پھر دوسرا گاڑی ڈرائیو کرے گا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ ہی بچا گیا، بے شک ایسے ہی، یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی، ایسے ہی۔ اب ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو لانا کہ جب اس نے عقل، سمجھ، شعور سب کچھ دیا ہوا ہے، پھر اللہ کو لے آئے۔ درمیان اور میں نے کراچی میں ایک یہ ہم نکل کے آ رہے تھے ایک اشارے پر، ہماری گاڑی رکی ہوئی تھی، سامنے والی ٹریفک چل رہی تھی، یعنی اس کی لائٹ گرین تھی، ہمارے لیفٹ سائڈ سے ایک موٹر سائیکل والا نکلا، اسی طرح اس سپیڈ سے نکلا، اور سامنے والی جس کی گرین لائٹ تھی وہ ادھر سے بھی ایک بہت سپیڈ سے آئی موٹر سائیکل۔ اب اس کو یہ ہوا کہ اشارہ بند نہ ہو جائے، جی اور شاید پلک جھپکنے کا فرق پڑا ان کے آپس میں ٹکرانے کا۔
اگر وہ ٹکرا جاتا کیا دونوں کے لیے نقصان دہ تھا یا نہیں؟ یقیناً. کیا ہم لوگ اپنی زندگی اتنی سستی سمجھتے ہیں کہ مثلا میں لاہور کی بات اشارہ وہاں 45 سیکنڈ سے 1.5 منٹ تک کا ہے، جی ہم گپے مارنے شروع کریں تو کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. کیا ہم 1.5 منٹ میکسیمم اور رک جائیں، اپنی سیکیورٹی کے لیے نہیں رک سکتے خرچ کر سکتے؟ ایسے ہی. پھر یہ کہ جی یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، صحیح، اللہ نے عقل نہیں دی ہوئی کہ اس کو استعمال کریں. اچھا حضور، ایک آپ کی گفتگو ماشاءاللہ بہت زبردست، اور یہ جو معاشرتی آپ اصول جو بیان کر رہے ہیں اور اس کو مذہب کے تناظر میں، دین کے تناظر میں لے کے آ رہے ہیں، یہ کریں گے تو یقیناً عبادت بھی ہوگی. یہ یقیناً. تو پھر یہ ہمارے ائمہ خطبہ حضرات جو ہیں وہ مار دھاڑ جمعے پہ یہ ادھر، وہ ان کو نہیں سمجھیے یہ چیزیں، یہ وہ پڑھتے نہیں ہیں. مثلا جو 8 سال 10 سال مفتی کا کورس کرتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ عربی گرامر پہ ہی زور ہے، فارسی پہ زور ہے. یہ جو ایک گزران ہے ایک پریکٹیکل لائف میں کہ کس طرح ایک جو ہمارے ماشاءاللہ اتنا شکر الحمدللہ عرصہ ہوا ماہ حافل میں آتے ہوئے. یہ آپ گائیڈ کریں. مثلا میں یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں، جی اب اس میں کو میرے خیال خطبے کافی سارے موضوعات دیے گئے ہیں. جی وہ شاید میرے خیال میں ان میں سے اکثر جو ہیں جی وہ امپریکٹیکل ہیں. ہونی چاہیے بات، تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلی اب ہمارے ہاں جو میرے نزدیک بنیادی خرابی ہے، میں 100% درست ہوں، تو غلط ہے، جی تیرے میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. میں 100 غلطیاں نکال دوں گا، اپنی غلطی میں تو 100% پرفیکٹ ہوں. جی یہ بات بھی ہے، جی یہ بات بھی ہے، بلکہ میرے خیال میں یہی بڑی بات ہے. ایسے ہی بے شک. میں اپنی غلطی سننے کے لیے، اپنی غلطی سمجھنے کے لیے، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے درست نہیں ہونا، میں نے تجھے درست کرنا ہے. جی میں تو درست کرنے نکلا ہوں، میں تو درست ہوں ہی. جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی. اور دوسری شے یہ دیکھیے کہ دین اسلام امپوزڈ نہیں ہے. جی بے شک ایسا ہی. دین اسلام ریولوشن ہے سوچ کا، مزاج کا، اندرون ذہن کا، اندرون کی تبدیلی. اندرون کی تبدیلی. بے شک ایسا ہی یقیناً. کہ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے امتی ہیں کہ جن سے ایک یہودی یہ وعدہ کر کے جائے کہ میں آتا ہوں تو اور 3 دن آپ انتظار فرمائیں. بے شک ایسا ہی. تو جب یہ اندرون کی تبدیلی ہے، جی پھر یہ تو جب موجودہ علماء یا ائمہ خطبہ ہیں یہ ان کی تو بس کی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں نا جی، اب وہ بھی لوگ تھے، نظر کی اندرون چینج ہو گیا، مزاج بدل گئے. دیکھیے میں ایک یہ فیصل آباد میں ہی ایک عرس تھا، جی میں نے یہ اخلاقیات کے حوالے سے ہی وہاں بات کی. میرے کو 20 منٹ کی بات ہوئی میرے سے پہلے. اب میں ایک بات، یہ میں شکایتاً بات کر رہا ہوں، اعتراض نہیں، کہ ہمارے ہاں علماء بات کر کے جاتے ہیں، جی ان کے سپیکر سے ہٹنے کے بعد لوگوں سے پوچھا جائے کہ مولانا صاحب نے کیا بات کی ہے، پتہ نہیں. کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اب جو ہمیں جو چیزیں سنائی جا رہی ہیں، کیا اس کا یقیناً وہ بہت اچھی ہیں، بہت کارآمد ہیں، بہت خوبصورت ہیں، دین کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے، لیکن کیا ہماری ابھی ذہنی سوچ وہاں تک ہے جی کہ جو کچھ ہمیں پڑھایا یا سنایا جا رہا ہے یا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیا ہماری ذہنی سطح وہاں تک ہے؟ صحیح. ہمارے ہاں تو یہ ہے اپنی بات کی اور اس کے بعد سمجھ آئے نہ آئے اس کے لیول کی ہے نہیں ہے، گئے. بہت شکریہ جناب. اور جو میں انگریزی میں ایٹ یور ہسبینڈ،
اچھا حضور، ایک کامن کوشچن ہے جو جی۔ آج کل اکثر دوستوں کو پیش آتا ہے، جب پراپرٹی کا لین دین کرتے ہیں اس میں بیانہ یا ایڈوانس چلتا ہے. جی مثلا اگر کوئی ایڈوانس دیا ہے، وہ ڈیڈ میچور نہیں ہوئی، تو وہ جی۔ جس کو دیا ہے، جی جس نے دیا ہے اور جس شخص نے لیا ہے، اگر دینے والے کو اس اسپیسیفک ٹائم پہ وہ ڈیڈ میچور نہیں کرتا جی تو وہ بیانہ ضبط کر لیتا ہے. اچھا اور اگر اس کے دوسرا وائس ورثہ آ جاتا ہے بات، کیا یہ ایسا پیسے رکھنا جائز ہے اس کے لیے؟ دیکھیے یہ ذرا تفصیل طلب بات ہے جی انشاءاللہ. یہ اس کو پھر کسی وقت یہ ہے کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے. اگر اس کی کوئی مجبوری جینون ہے تو اس کو مہلت اور دے دینی چاہیے. ڈیفینیٹلی. لیکن اس میں کہ مہلت جب دیں گے اگر اس میں قیمت بڑھائیں گے تو وہ سود ہو جائے گا. جی اگر وہ اس کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اس ڈیڈ کو کمپلیٹ نہ کر سکے لیکن ایگریمنٹ میں لکھا، تو وہ جو یہ اس کو پھر میں نے گزارش کیا کہ یہ ذرا تفصیل طلب بات ہے. جی بہت شکریہ جناب، انشاءاللہ بہت شکریہ، تھینک یو. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا محمد کرم فرما فضل فرما العالمین. تیرا نام تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا پاک بابرکت نام لے کر کوئی بات کی حال میں کسی انداز میں کسی بھی طرح سے تیری مرضی و منشا کے سما فرما جو رات میں دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی میں کہیں کوتاہی ہے اس کو معاف فرما، اور جو اچھی باتیں میں بار اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. اچھا سچا صحیح بھرپور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما. روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شفاعت ہمارے نصیب میں کر. حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما. العالمین خیریں اور برکت عطا فرما، کرم اور نعمتیں عطا فرما. العالمین بابرکت محفل صدقے میں ہمارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. امتیاز صاحب کے لیے بار الہ آج ان کی برسی کا دن ہے، بار الہ ان کے لیے برکتیں اور نعمتیں عطا فرما، انہیں جنتوں کے اعلیٰ اور اونچے مقام عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ آمین برحمتک اجمعین یا ارحم الراحمین. میں آیا تو بڑے مختصر وقت کے لیے، اور سچی بات ہے کہ یہ دوستوں کی محبت یہ انتظام کر لیا. میں تو علی حیدر شاہ صاحب کی ایصال ثواب کے لیے آیا تھا کہ یہ جو حضور بہت بہت شکریہ آپ کا جی. آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی مہربانی ہے جی. آپ نے ہمیں شفقت رکھا، سخت موسم میں ہمیں نعمتوں سے نوازا جی. انشاءاللہ بہت مہربانی جی آپ کی. انشاءاللہ انشاءاللہ. لو جی بسم اللہ انشاءاللہ.